اللہ تعالیٰ ہر شے کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے. اس کے حکم کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا. وہ چاہے تو ممکن کو ناممکن کر دے اور چاہے تو ناممکن کو ممکن کر دے. بعض اوقات اس کی قدرت کا کوئی ایسا کرشمہ نظر آ جاتا ہے کہ انسان اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. کرشمہ کسی انوکھی یا انہونی بات کو کہتے ہیں. 19ویں صدی عیسوی میں سیام کے دو جڑواں سیامی بھائیوں کی صورت میں قدرت کے کرشمے نے 63 سال تک ساری دنیا کو ہکا بکا کیے رکھا. یہ جڑواں بھائی 1811 عیسوی میں بنکانگ کے قریب دریائے سیام کے کنارے ایک گاؤں میک لونگ میں پیدا ہوئے. ان کا باپ ایک غریب چینی ماہی گیر تھا اور ماں ایک غریب سیامی عورت تھی. ماں باپ نے اپنے ان جڑواں بچوں کے نام چونگ اور اینگ رکھے. پیدائش کے وقت ایک گول دائرہ شکل کی ہڈی کے ذریعے ان بچوں کی سینے کی ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں. اس ہڈی پر گوشت کی موٹی سی تہ اور اس پر کھال تھی. اس کی لمبائی 4 انچ کے قریب تھی اور سینے کے نچلے حصے تک ان کے جسم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. ڈاکٹروں نے ان کی پیدائش کے وقت بھی اور بعد میں بھی ہمیشہ اس ہڈی کو کاٹ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ناممکن بتایا، کیونکہ اس طرح دونوں کی موت واقع ہو سکتی تھی. چنانچہ انہوں نے پوری زندگی اسی جڑواں حالت میں گزاری. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان بھائیوں کو جوڑنے والی ہڈی بھی بڑھ کر 5.5 انچ ہو گئی. اس طرح وہ ادھر ادھر آسانی سے حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے. بچپن ہی میں انہوں نے ایک ساتھ رہنا سیکھ لیا. جلد ہی اس حیرت انگیز جوڑے کی شہرت سارے ملک میں پھیل گئی، یہاں تک کہ انہیں شاہی دربار میں بلایا گیا جہاں ان کی خاطر مدارت کی گئی. 1830 میں جب ان کی عمر 19 سال کی تھی، ان کا باپ فوت ہو گیا اور ان کی ماں بے سہارا ہو گئی. اسی زمانے میں ایک امریکی بحری کپتان کافن اور ایک اس کا تاجر رابرٹ ہنٹر دونوں نے مل کر ان جڑواں بھائیوں کو ان کی پریشان حال ماں سے خرید لیا اور یورپ کے مختلف ملکوں میں ٹکٹ لگا کر ان کی نمائش سے بڑا روپیہ کمایا. لوگ ان کو دیکھ کر حیران بھی ہوتے تھے اور خوفزدہ بھی. کچھ عرصہ بعد کافن اور رابرٹ ہنٹر ان کو امریکہ کے شہر بوسٹن میں لے گئے. وہاں ایک مشہور امریکی تاجر کینیاس ٹی بارنم نے چونگ اور اینگ کو کافن اور رابرٹ ہنٹر سے خرید لیا اور خود بہت بڑے پیمانے پر ان کی نمائش کر کے خوب دولت کمائی. اب ان جڑواں بھائیوں کو دنیا بھر میں شہرت حاصل ہو گئی. اسی دوران میں خود ان دونوں بھائیوں کے دل میں اپنی پہچان کا جذبہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے اپنی مزید نمائش کرنے سے انکار کر دیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے امریکی شہریت حاصل کر لی، یعنی امریکہ کے شہری بن کر ہمیشہ کے لیے وہیں رہنے لگے. امریکی شہری بننے کے بعد دونوں بھائیوں نے 32 سال کی عمر میں 2 آئرستانی لڑکیوں سے شادی کر لی اور 2 عمدہ مکان بھی تعمیر کروا لیے. اب انہوں نے اپنے دن رات گزارنے کے لیے عجیب پروگرام بنا لیا. یہ کہ چونگ اور اس کی بیوی 3 دن اور 3 رات اینگ کے گھر گزارتے، پھر اینگ اور اس کی بیوی 3 دن اور 3 راتیں چونگ کے گھر گزارتے تھے. یہ انتظام سالہ سال تک جاری رہا. اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس نے ان دونوں بھائیوں کو خوب اولاد دی. چونگ اور اس کی بیوی ایڈلیڈ کے 10 بچے ہوئے، جبکہ اینگ اور اس کی بیوی سارا کے 11. یہ سب بچے 2 کے سوا بالکل صحت مند تھے، البتہ 2 بچے گونگے اور بہرے تھے. جنوری 1874 میں چونگ یکایک بیمار ہو گیا. اس کی یہ بیماری موت کا پیغام ثابت ہوئی. اسے کسی علاج سے فائدہ نہ ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کی موت کے نصف گھنٹے کے بعد اینگ پر بھی اعصابی دردوں وغیرہ کا سخت دورہ پڑا اور اسی دورے سے وہ بھی فوت ہو گیا. اس طرح دونوں بھائی ایک ہی دن دنیا سے چل بسے. وفات کے وقت دونوں کی عمر 63 برس کی تھی. ان کی لاشوں کے ڈاکٹری معائنے سے معلوم ہوا کہ ان کے اعصابی نظام الگ الگ تھے، لیکن ان کا جگر اور دوان خون ایک دوسرے سے ملا ہوا تھا اور اگر آپریشن کے ذریعے علیحدہ کیا جاتا تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا. ان جڑواں بھائیوں کا معاملہ اس لحاظ سے اور بھی حیرت انگیز ہے کہ ان دونوں کے مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے. چونگ سخت، کاہل، تند مزاج اور ضدی تھا، جبکہ اینگ بہت خوش مزاج، ہنسمکھ، محنتی اور ذہین تھا. چونگ بلا کا شرابی تھا اور اینگ شراب کو چھوتا تک نہ تھا. صرف لکڑی کاٹنے، مچھلیاں پکڑنے اور شکار سے وہ دونوں ایک ہی جیسی دلچسپی رکھتے تھے. اس طرح کبھی ان میں صلح ہو جاتی تھی اور کبھی وہ ایک دوسرے سے بگڑ بیٹھتے تھے. جیسے تیسے، کبھی دھوپ اور کبھی چھاؤں میں، کبھی صلح اور کبھی ناراضگی کی حالت میں زندگی کے پورے 63 سال گزار دیے اور اس طویل مدت میں وہ ایک دوسرے سے جڑے رہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکے. 19ویں صدی عیسوی کا یہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جس کی مثال شاید پوری انسانی تاریخ میں نہ ملے.